فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے پاس کون سا فرشتہ آیا ہے جو قرآن لے کر آیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس میکائیل آتا نا تو وہ ہمارے خلاف کوئی بھی بات نہ لے کے آتا، جبرائیل ہمارے ساتھ بڑی پرانی دشمنی رکھے ہوئے ہے، یہی عذاب لے کے آتا ہے، یہی بار بار چیزیں لے کر آتا ہے، یہی جناب ہمارے لوگوں کو دسا دیتا ہے، پتھر مارتا ہے، یہ سب کچھ یہی کرتا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیسے بیوقوف لوگ ہو، یہ جو کچھ ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے لے کے آتا ہے، اپنی مرضی سے عذاب لے کر آ گیا، اپنی مرضی سے تو کوئی چیز نہیں آئی، جو کچھ آیا وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ تو اس لیے اس میں ان سے دشمنی رکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ ان سے دشمنی رکھی جائے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہاں یہ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر ہم محبوبان بارگاہ الہی میں سے کسی ایک کے بھی دشمن ہو جائیں، کسی ولی سے خواہ مخواہ دشمنی رکھ لیں، کسی نبی سے دشمنی رکھ لیں، اللہ کے کسی فرشتے سے خواہ مخواہ دشمنی رکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اس کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے، اور اس دشمنی کے ساتھ اس کو اللہ کفر میں ڈال دے گا، اس کا خاتمہ بالخیر، جس کے بارے میں بزرگان دین رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا جو مرنا ہے وہ ایمان پر ہو، ہماری جو موت ہے وہ ایمان پر ہو، کفر پر نہ ہو، اس پر رو رو کر دعائیں مانگی جاتی تھی۔ اور آج خیر ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہے نا، ہم میں سے تو کوئی ایمان، ہم میں سے کتنے دعائیں مانگتے ہیں، ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں سے کبھی کسی نے کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے یا کسی بزرگ کے پاس جا کر یا خود جب مسجد میں نماز کے بعد یا اور کچھ کام کرنے کے بعد ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا میں یہ دعا کتنی بار شامل ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا مرتے وقت میرا ایمان سلامت رکھنا۔ ہمیں تو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان کی فکر نہ ہو تو اس کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مرتے وقت ایمان ہی نصیب نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس کی تو خیر ہمیں فکر کرنی چاہیے، لیکن جو بزرگوں سے دشمنی رکھے، جیسے حضور کی حدیث بھی ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ تو اس لیے کسی بھی نیک ہستی سے، کسی بھی بندے سے دشمنی رکھنا، خواہ مخواہ کے دشمنی رکھنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ یعنی کون ولی ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس چلتا پھرتا بظاہر کوئی بہت ہی عاجز مسکین سا بندہ ہوگا، ہم جسے بعض اوقات چلا کہہ رہے ہوں گے تو یہ چلا جائے گی، وہ چلا سا جو ہوتا ہے وہ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو، اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بندے سے ایسے خواہ مخواہ کی دشمنی رکھیں۔ ہاں جب تک شریعت واجب نہ کر دے، کوئی ایسا شخص ہے جس سے شریعت واجب کرتی ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی بات کی جائے
شریعت کب واجب کر دیا یہ علماء مفتیان کرام سے پوچھا جائے گا. آپ نے کہو یہ بھائی نا وسیع آگ سنا جی یہ بس یہ بندہ تو پکا شریعت میں مخالف ہے. ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی عالم مفتی جن کے پاس ہم بیٹھے ہیں، اور وہ بھی ایک مفتی نہیں 2-3 مفتیان کرام کے پاس اس کی وہ حالتیں لے کر جائیں، وہ ہمیں جب ارشاد فرما دے کہ ہاں یہ بندہ اب اس بات کے لائق ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی دشمنی رکھی جائے گی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ. ابن سوریہ ایک یہودی تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ توریت شریف میں بھی اللہ کی آیات آئی تھی، تو وہ یہ کہتا تھا کہ حضور آپ کے پاس کون سی ایسی کوئی نئی آیت آئی ہے جس پر ہم ایمان رکھیں. توریت میں بھی اسی طرح کی اللہ نے باتیں کی تھی، یہ بھی قرآن ہے، تو کوئی آپ نئی چیز تو لے کر آئے نہیں کہ جس پر ہم ایمان لائیں. تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف بڑی روشن آیات بھیجی ہیں. اور توریت شریف میں بھی اگرچہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے لیکن اس میں اتنی روشن آیات نہیں تھیں، اول سے لے کے آخر تک کی اتنی باتیں نہیں تھیں جتنی قرآن شریف میں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں بھیجی. آخری آیت ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا جب کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں. یہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا. جب وہ مدینہ شریف میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، حضور کے تشریف لانے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جب حضور تشریف لائیں گے تو عرب کے مشرکوں سے جو ہے ہم ان کو بچائیں گے اور ہم ان کے گروہ میں شامل ہوں گے اور ہم ان پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے. تو یہ وعدہ کرنے کے باوجود جو ہے یہ مکر گئے، ایمان نہیں لایا. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے. یہ وعدہ خلافی کے بارے میں یہاں جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ایمان کے بارے میں تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ اگر کریں جو للہیت پر مشتمل ہو تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ